بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ چھٹے روزے کے وظائف، وہی ترتیب وہی طریقہ، یعنی جب آپ نے 5ویں روزے کی افطاری کر لینی ہے، اس کے بعد جو مغرب نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز کے بعد آیات کرسی 25 مرتبہ 25 اگر 25 مرتبہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 7 مرتبہ ضرور پڑھیے گا۔ مغرب کے بعد پھر عشاء پڑھنے کے بعد آپ نے تراویح وتر ساری مکمل نماز کے بعد آپ نے دعائے رزق پڑھنی ہے 50 مرتبہ 50۔ دعائے رزق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین، محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین۔ مدینہ شریف میں یہ دعا روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جالیوں مبارکوں میں یہ تحریر ہے۔ دعائے رزق کوشش کیجئے گا اس کو 50 مرتبہ پڑھنے کا۔ 50 مرتبہ اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 5 مرتبہ ضرور پڑھیے گا۔ چھٹے روزے کی صبح نماز فجر کے بعد آپ نے یہی آیات مبارکہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ آیات مبارکہ کو کم از کم 21 مرتبہ نہیں تو کم از کم 3 مرتبہ بعد نماز ظہر یعنی چھٹے روزے دعائے رزق کیا بھلا؟ اللہم اجعل اوسع رزقک علیج عند کبر سنی وانقطاع عمری، اللہم اجعل اوسع رزقک علیج عند کبر سنی وانقطاع عمری، اللہم اجعل اوسع رزقک علیج عند کبر سنی وانقطاع عمری 17 مرتبہ۔ اگر آپ 17 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 8 مرتبہ ضرور پڑھیے گا۔ بعد نماز عصر یہ آیات مبارکہ رزق کے لیے اتنی لاجواب ہے، ہم تو اپنے دوستوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہی بننا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہی بنا دے گا۔ بھلا کیا؟ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ویسے ہماری اس ترتیب میں تو یوں ہے جس طرح کہ ہم نے آپ کو پہلی دفعہ آیات مبارکہ مکمل پڑھ کر سنائی ہے، یعنی یہ آیت نمبر 2 ہے سورۃ طلاق شریف کے 28واں پارہ۔ ہم اکثر جو اپنے وظائف میں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، مہربانوں کو، عقیدت مندوں کو، تو وہ یہ بتاتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔
اس آیات اور اس ترتیب سے جو ابھی میں نے پڑھی ہے اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں، اگر کوئی بندہ خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے بادشاہی بننا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہ بنا دے گا۔ مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسمی دین اور دنیا کی جائز خواہشات پوری فرما دیں گے۔ اس کی ترتیب ہم اکثر بتاتے ہیں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا پھر صبح و شام ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی جو اللہ رب العزت نہیں پوری فرمائیں گے، بشرطِ جائز خواہش، بشرطِ نماز کی بھی پابندی لازمی اور پاکیزگی بھی لازمی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔